بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل اعتکاف کے چند مسائل عرض کیے جائیں گے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی آخری رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا، وصال ظاہری تک آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد حضور کی ازواج نے اعتکاف فرمایا۔ اس کے علاوہ یہ دوسری روایت جو ہے یہ ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں انہا قالت السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشهد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر کتاب الصیام کے اندر 335 ہے، یہ روایت موجود ہے۔ آج سے ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یعنی حضور کی یہ سنت ہے، السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا، کہ مریض پر سنت یہ ہے کہ نہ تو مریض کی عیادت کرے، نہ کسی جنازے میں حاضر ہو، نہ ہی اپنی عورت کو چھوئے، یباشرہ نہ ہی اسے مباشرت کرے، ولا یخرج الا لما لا بد منہ، اور کسی حاجت کے لیے نہ نکلے سوائے حاجت کے لیے جو کہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور فرمایا ولا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف نہیں ہے مگر روزے کے ساتھ، اور اعتکاف نہیں ہے مگر اس مسجد میں جو کہ جامع مسجد ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعکف الذنوب یجزی له من الحسنات کعامل الحسنات کلها۔ حضور علیہ السلام نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، ایسا اجر دیا جاتا ہے جیسے اس نے گویا تمام نیکیاں کر لی۔ یہ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے باب فی ثواب الاعتکاف کے اندر۔ اس کے علاوہ امام منذری نے الترغیب و ترہیب کے اندر اس روایت کو نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف عاشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو ایسا ہے کہ گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ یہ اعتکاف کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کی نیت سے مسجد کے اندر اس نیت کے ساتھ بیٹھ جانا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کی نیت کے ساتھ اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں بیٹھ جانا معتکف ہوگا۔ اور اس اعتکاف کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک اعتکاف واجب ہے، دوسرا اعتکاف سنت ہے، اور تیسرا اعتکاف مستحب ہے۔ اعتکاف واجب تو وہ اعتکاف ہے کہ بندے نے اعتکاف کی منت مانی، اس نے منت مانی کہ میں اعتکاف کروں گا آخری 10 دن کا رمضان کے، یا اس کے علاوہ پورے مہینے کی اس نے منت مان لی، یا اس کے علاوہ کسی اور مہینے کی منت مان لی، تو اس اعتکاف چونکہ وہ منت کا اعتکاف ہے تو اس منت کو پورا کرنا واجب ہے، اس وجہ سے وہ اعتکاف بھی بندے کے اوپر واجب ہو جائے گا، اور اس کو اس اعتکاف منت کو پورا کرنا ہوگا کہ جو اگر مہینے کی منت مانی ہے تو مہینے کا بیٹھے، 10 دن کی منت مانی ہے تو 10 دن کا بیٹھے، اور اس کے اندر بھی روزہ شرط ہوگا۔ اور دوسرا اعتکاف ہے سنت اعتکاف، جس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، وہ اعتکاف ہے جو ہم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں بیٹھتے ہیں، اور معتکفین حضرات یہی سنت موقدہ اعتکاف کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ اور اس اعتکاف کے اندر بھی روزہ شرط ہے، اس اعتکاف کی بھی شرائط ہیں اعتکاف کے اندر، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ یہ ثابت ہے اس کو اس طریقے کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اگر اس طریقے سے ہٹ کے بغیر روزے کی جو ہے وہ سنت اعتکاف نہیں ہو سکتا، یعنی جیسے کوئی مریض ہے یا کوئی مسافر بھی ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن وہ آخری 10 دن کا سنت اعتکاف نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر روزہ شرط ہے، وہاں اس کا اگر وہ 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو نفل اعتکاف ہو جائے گا۔ یہ ہے دوسرا سنت موقدہ اعتکاف، یعنی یہ ایسی سنت ہے کہ اگر علماء نے فرمایا، فقہاء نے فرمایا کہ اگر پورے شہر میں سے کسی ایک نے بھی یہ سنت اعتکاف نہیں کیا تو پورے شہر والوں سے مواخذہ ہوگا، اگر کسی ایک بندے نے بھی اس سنت اعتکاف کو کر لیا تو سارے شہر والے اس سے بری ذمہ ہو گئے۔ یہ ایسی چونکہ سنت موقدہ ہے اس وجہ سے اس کی زیادہ تاکید ہے۔ تیسرا ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف جب بھی بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہاں اعتکاف کی نیت کر لے، جتنی دیر میں مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف کرنے کا ثواب ملتا رہے گا، اس کو نفل اعتکاف کہا جاتا ہے۔ ہمارے چونکہ آخری 10 دنوں میں سنت اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اس وجہ سے میں سنت اعتکاف کے اور مطلقاً اعتکاف کے بھی چند مسائل جو ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ مرد کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، گھر میں مرد کا اعتکاف نہیں ہو سکتا، اور مسجد کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جامع مسجد ہی ہو، بلکہ جہاں بھی نماز ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، جہاں امام و مؤذن مقرر ہیں وہاں یہ اعتکاف ہو سکتا ہے۔
اپنا اعتکاف مسجد بیت میں کریں گی۔ مسجد بیت گھر کے اندر کوئی بھی وہ ایک کونا مقرر کر لے، کوئی بھی ایک جگہ مقرر کر لے، مختص کر لے کہ یہاں وہ نماز پڑھے گی، لیکن فقہاء نے فرمایا کہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اس کا کسی جگہ کو مختص کر لینا یہ ضروری ہے کہ وہاں وہ بیٹھے گی اور وہ اعتکاف کرے گی۔ اگر کسی جگہ کو مختص نہیں کیا اور جو ہے وہ ایک دم کسی جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اعتکاف شروع کر دیا تو اعتکاف نہیں ہوگا، بلکہ سب سے پہلے اس کو مسجد بیت بنائے، اس کو پاک صاف رکھے، ایک جگہ بنا لے، اس کو چبوترے کی طرح بلند کر لے اور وہاں وہ بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ یہ میری، جیسے کوئی بھی ایک کمرہ چوز کر لے تو اس کے اندر وہ بیٹھ جائے، تو وہ جس جگہ پہ بھی وہ ہوگی وہ ساری جو ہے وہ اس کی وہ مسجد بیت کہلائے گی، اور اس سے اگر وہ باہر نکل جائے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور مرد چونکہ مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں تو مسجد میں جو مسجد ہے اور فنائی مسجد وغیرہ ہے یہاں تک یہ جا سکتے ہیں، اور اگر خارج مسجد گئے، چاہے وہ بھولے سے گئے، چاہے جان بوجھ کے گئے، اور آگے حاجت کی قسمیں آ رہی ہیں۔ حاجت کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک حاجت طبعی ہے، دوسری حاجت شرعی ہے، تیسری حاجت ضروری ہے۔ حاجت طبعی تو وہ حاجت ہے کہ جو بندے کو عوارضات لاحق ہوتے ہیں، پیشاب وغیرہ ان چیزوں کے لیے جانا پڑتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حاجت طبعی، کہ جیسے کچھ عرصہ پہلے کی اگر بات لے لیں تو مساجد کے اندر اس طرح یہ انتظام نہیں ہوتا تھا، وضو خانے یا استنجا خانے نہیں ہوتے تھے، تو باہر جا کے یہ سارے کام سر انجام دینے پڑتے تھے مسجد سے خارج مسجد میں۔ اب چونکہ فنائی مسجد میں ہوتے ہیں اس وجہ سے ہے، لیکن ابھی بھی کچھ جگہوں پر ایسا ہے تو وہاں جو ہے وہ اس حاجت کے لیے اگر جائے گا مسجد سے باہر تو اس کا وہ جانا جائز ہے، وہ جا سکتا ہے، لیکن اس کا اعتکاف اس سے نہیں ٹوٹے گا کہ وہ حاجت طبعی کے لیے جا رہا ہے، لیکن اگر مسجد میں ہی موجود ہے اور اگر پھر جائے گا تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور وہ اس حاجت کے لیے جائے اور جا کے اس کو مکمل کر کے فوراً واپس آ جائے۔ یہ ہے حاجت طبعی۔ اور دوسری حاجت ہے حاجت شرعی۔ حاجت شرعی کا معنی یہ ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا ہے، یا اگر عید کی نماز کے لیے جا رہا ہے، یا مؤذن جو ہے وہ مینارے پہ اس نے اذان دینی ہے تو وہ باہر سے راستہ آتا ہے مینارے پہ جانے کا، اس وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ دوسری حاجت شرعی، جمعہ کی نماز کے لیے یا عید کی نماز کے لیے اس کا جانا، تو وہ حاجت شرعی کے اندر آئے گا، اس کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ بھی فرمایا کہ وہاں جائے، زیادہ دیر نہ گزارے، بلکہ وہاں فرض نماز پڑھے، سنتیں جو ہیں وہ واپس آ کے پڑھ لے۔ بہرحال اگر اس نے وہاں بھی وقت گزارا، وہاں بیٹھا بھی رہا، بلکہ فقہاء نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اس نے وہی اگلا وہ سارا دن بھی وہیں گزار لیا پھر بھی اس کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، لیکن اس کے لیے بہتر ہے کہ فوراً فرض پڑھ کے وہ واپس آ جائے، باقی نماز آ کے اپنے اعتکاف والی مسجد میں ادا کرے، اس سے بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو حاجت شرعی کہا جاتا ہے۔ تیسری حاجت ضروری۔ حاجت ضروری کا معنی ہے کہ اس کو ایسا عارضہ لاحق ہو گیا کہ جس کی وجہ سے مسجد سے نکلنا ضروری ہو گیا، جیسے کسی کا جنازہ آ گیا، یا کوئی بندہ بڑا سخت بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جانا ہے، تو جیسے کسی کا قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھنا ہے، یا کسی قریبی رشتہ دار کی عیادت پہ جانا ہے، یا اس کے گھر کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، تو اب اس حاجت کی وجہ سے وہ اعتکاف سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی پہلی 2 حاجتیں جو ہیں حاجت طبعی اور شرعی کی وجہ سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن حاجت ضروری کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اس ضروری کی وجہ سے وہ بندہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ضرورت پڑ گئی، نکلنا پڑ گیا، تو اس کا اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا ان حاجتوں کی وجہ، تیسری حاجت کی وجہ سے، حاجت ضروری کی وجہ سے، کہ وہ کسی کی عیادت کے لیے گیا، یا کسی جنازے میں شرکت کی، یا کسی اور ضروری کام اس کے علاوہ، حاجت طبعی و شرعی کے علاوہ کسی کام کے لیے گیا، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اس کے لیے اوپر لازم ہے کہ وہ اس اعتکاف کی قضا کرے گا۔ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف ہے تو جس دن توڑا ہے اس کی 1 دن کی قضا ہوگی۔ 1 دن کی قضا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، رمضان المبارک کے بعد کسی بھی 1 دن طلوع فجر سے پہلے مسجد میں آئے، اور روزے کی حالت میں وہ رہے، اور مغرب کی نماز کے بعد وہ سورج غروب ہونے کے بعد وہ چلا جائے مسجد سے، تو اس کا 1 دن کا یہ قضا ہو جائے گی۔ فقہاء نے فرمایا کہ اگر اس کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی تو وہ معتکف جو ہے وہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے بھی دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اسی مسجد کو آباد کرے، اسی مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ڈھونڈنے کہ جو بات کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، اور اگر کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا کہ جو باجماعت نماز پڑھا سکے تو اس کو جماعت کے لیے بھی نکلنے کی اجازت دی گئی۔ اگر منت کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو جتنے اعتکاف تھا اتنے دن کی اس کی قضا ہوگی۔ بعض کی قضا کر دی ہے اور بعض باقی رہ گئے ہیں، جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اس کی قضا کرنا یہ لازم ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کے اندر ہمارا غسل وغیرہ کرنا مطلقاً جو ہے وہ غسل کرنا اعتکاف کے اندر جائز ہے، جائی کہ یعنی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے اندر اگر وہ غسل کر رہا ہے، یعنی فنائے مسجد کے اندر، تو وہ ٹھنڈک کے لیے بھی غسل کر سکتا ہے، لیکن جب خارج مسجد جائے گا، جب اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔